السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عمران خان نے ریاست کی آخری ریڈ لائن بھی عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں ایک دھمکی آمیز پیغام صدر مملکت کو بھجوا دیا اور ڈاکٹر عارف علوی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ پیغام اتنا خطرناک تھا، وہ سننے کے بعد یہ کیا خبر ہے، کیا پیغام تھا، کیوں ان کے ہوش اڑے، یہ ساری آپ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام میں تفصیلات شیئر کریں گے اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز آج منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے، وہ کیسے بری ہوئے ہیں، کیوں بری ہوئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے لاہور میں کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کا بھی کچھ دلچسپ احوال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی خان صاحب نے ایک جگہ پہ میڈیا ٹاک میں بڑے رونے روئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر میرے پاس اختیار ہوتا جب میں وزیر اعظم تھا تو میں شیر شاہ سوری کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی منی لانڈرنگ والے کیس کے حوالے سے، جس میں آج حمزہ شہباز شریف اور ان کے والد جو وزیر اعظم پاکستان کے شہباز شریف، ان دونوں کو ایف آئی اے کی جو خصوصی عدالت ہوتی ہے جسے اسپیشل جج سینٹرل کہا جاتا ہے، وہاں سے ان دونوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسے بری ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب۔ اس کیس کے حوالے سے عموماً بڑے تانے ملا کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کو بھی، حمزہ کو بھی، ان دونوں نے جیل بھی کاٹی اور اس کے بعد یہ بیل آؤٹ ہوئے اور ابھی فرد جرم ان پر عائد نہیں ہوئی تھی، فرد جرم عائد ہونی تھی اور اس سے پہلے پھر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اس کے بعد بڑے تانے شانے بھی دیے جی عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز کو کہ ان باپ بیٹے پہ تو فرد جرم عائد ہونی تھی جس دن جنہوں نے حلف اٹھایا۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ مجرم ہو گیا، فرد جرم تو کیس کا باقاعدہ سماعت کا یا باقاعدہ ٹرائل کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ اب جیسے عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کرنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فرد جرم عائد ہو گئی تو اس کے بعد سزا ہو جائے گی فوری طور پہ، اس کے بعد کیس چلتا ہے اور کیس چلنے کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے چونکہ اپنے کیریئر میں بہت طویل عرصہ کورٹس رپورٹنگ کی ہے تو میں آپ کو ذرا اس کیس سے کس گراؤنڈ کے اوپر یہ بری ہوئے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف۔ ایک تو اس حوالے سے یہ بری ہوئے ہیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کیس کا چلان عدالت میں جاتا ہے، ملزم گرفتار ہوتے ہیں، بیل آؤٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جیل میں جاتے ہیں، اس کے بعد جو پروسیکیوشن ایجنسی ہوتی ہے وہ ایف آئی اے ہو یا پولیس ہو، وہ چلان مکمل کر کے عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ چلان پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ ملزمان کو مقدمے کی مصدقہ نقول فراہم کی جاتی ہیں، تمام تر جتنے بھی ہوتے ہیں اس کیس فائل کے پیپرز، اور اس کے بعد ان کے فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ فرد جرم سے اگر صحت جرم سے بندہ انکار کر دے ملزم تو اس کے بعد پھر باقاعدہ ٹرائل کا آغاز ہو جاتا ہے، گواہ شاہدتیں طلب ہوتی ہیں، لیبس کی رپورٹ طلب ہوتی ہیں، بینکوں کا ریکارڈ طلب ہوتا ہے، اس قسم کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر ان پہ تمام پہ جرا ہوتی ہے، صفائی کے وکلاء الگ جرا کرتے ہیں اور جو استغاثہ کے وکلاء ہیں وہ الگ جرا کرتے ہیں، اسٹیٹ کے بھی وکلاء ہوتے ہیں وہ بھی اپنے دلائل دیتے ہیں، جرا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارا کچھ کنکلوڈ ہو جاتا ہے اور فائنل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک فائنل بحث ہوتی ہے، اس کے بعد عدالت اپنا حکم صادر کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس دن بندے کو سزا ہوتی ہے، وہ بری ہو جاتا ہے، تو ایک تو بری ہونے کا یہ طریقہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ بری ہونے کا، جس طریقے پر ابھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہوئے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب کیس انتہائی کمزور ہو قانونی طور پر اور آپ کے وکلاء آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ جی اس کیس میں تو بالکل جاننی ہے، اس کا جو چلنا ہے وہ عدالت کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، تو اس کو یہ جو فکرہ ہے عدالت کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، اس کے لیے بڑی مضبوط گراؤنڈ چاہیے۔ اس کیس میں ایک ذرا بھی جان ہو، 1 2 4 5% بھی ہو تو یہ جو ہے وہ کیس میں اس طرح ملزم کو بری نہیں کیا جاتا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل کیس فارغ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو، تو پھر جو صفائی کے وکلاء ہوتے ہیں وہ ایک ضابطہ فوجداری کی دفعہ ہوتی ہے 265 ضمن کے 265 کے کی ایک درخواست ہوتی ہے، عمومی طور پہ بریت کے لیے وہ دائر کی جاتی ہے۔ وہ درخواست دائر کی جاتی ہے جس میں عدالت سے کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں کوئی مواد موجود نہیں ہے کہ ملزم کے اوپر کیس چلایا جائے اور عدالت کا وقت ضائع ہوگا، تو اس کیس کو ملزم کو بری کیا جائے تاکہ یہ کیس ختم ہو۔ اچھا، عدالت پھر جو ہے وہ اس درخواست پر دوسرے فریق کو نوٹس جاری کرتی ہے، سرکار کو نوٹس جاری کرتی ہے، اس کے بعد اس درخواست پہ بحث ہوتی ہے، سب اپنے جو موقف ہوتے ہیں وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں، اور عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ ملزمان کے خلاف کیس بنتا نہیں تھا اور یہ ابھی چلے گا تو وقت ضائع ہوگا، تو عدالت پھر پہلے ہی بندے کو بری کر دیتی ہے۔ یہ 265 کے تحت بریت یہ ہوتی ہے، یہی بریت ان کو بھی ملی ہے
اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لفظ بھی لکھے ہیں کہ استغاثہ جو ہے اپنے جو اس نے چلان پیش کیا ہے ملزمان کے خلاف، اس میں وہ شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ یہاں پر امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو چلان ایف آئی اے نے مکمل کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں نہیں پیش کیا گیا تھا، یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پیش کیا گیا تھا۔ ایک جو ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید جو حکومت نے کیا گئی تو ایف آئی اے والے پیچھے ہٹ گئے، تو ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ چلان عمران خان صاحب کے دور میں مکمل ہوا تھا اور اسی دور میں یہ سبمٹ ہوا تھا۔ البتہ بریت کی درخواست ابھی دی گئی تھی اور اس گراؤنڈ پہ کہ وہ چلان بہت کمزور تھا، اس میں ملزمان کو سزا ہونا ممکن نہیں تھا، تو عدالت نے مزید وقت ضائع کرنا، اپنا عدالت کا بھی، قوم کا بھی، ملک کا بھی پیسہ اور وقت ضائع کرنا سے بہتر سمجھا کہ ملزمان کو بری کر دیا جائے گا، آگے جا کے جو بری ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے 265 کے کی درخواست کا، جو میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے جی، اور اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، بندہ کہتا ہے یار خان صاحب اسی تو پہلے سمجھاتے سی کہ اس طرح ہوگا، کل آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، اور پھر وہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جناب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ ہمارے کان پھک گئے تھے یہ سن کے کہ جناب فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، ہر تقریر میں کہتے تھے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، کیوں ان کو پتہ ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں، فوج میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی سویلین پرائم منسٹر جتنا مضبوط عمران خان صاحب تھے، کوئی بھی سویلین پرائم منسٹر نہیں رہا، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ان سے 10 گنا زیادہ مضبوط ہو۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2/3 اور 3/4 اکثریت میں لے کر آتے ہیں، لیکن وہ مضبوط اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ زیادہ طاقتور تھی اور وہ پرائم منسٹر کو اس طرح کھل کر کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا مبینہ طور پہ، جیسا کہ یہ وزیر اعظم بتاتے ہیں یا نواز شریف صاحب کا بھی جو موقف ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جی میرے سے تو فوج کھڑی، اور وہ ہر جگہ پر ان کے ساتھ ان کا دیتی ہوئی دکھائی بھی دیتی تھی۔ اور اب تو وہ انہوں نے کہہ دیا نا، پالیسی بدل لی اپنی اور کہہ دیا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جب یہ سیاست میں لینے دینے والا معاملہ جو ہے وہ تو بعد میں ہوا، عمران خان صاحب پہلے بڑی تعریفیں کرتے تھے اور بڑے کہتے تھے کہ جی میں تو یہ وہ پہاڑ گرا دوں گا، یہ تلوار چلا دوں گا، وہ تلوار چلا دوں گا، اگرچہ کہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ خالی فائری کرتے ہیں، ان کی باتوں میں اور قول اور فعل میں بہت بڑا تضاد تھا۔ عمران خان نے جو آج گفتگو کی اس میں انہوں نے بڑے زبردست قسم کے الفاظ استعمال کیے، بندہ حیران ہو جاتے سن کے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ جب میں حکومت میں تھا تو ذمہ داری ساری میری تھی، حکمرانی کسی اور کی تھی۔ یعنی کہ خان صاحب اب یہ بات کہہ رہے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ وکٹم کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ جی میں تو بڑا مفلوج تھا، میں تو بڑا مجبور تھا، مجھے تو کوئی کام نہیں کرنے دیتے، حالانکہ تقریریں ان کی ہمیں یاد ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی حکمرانی کسی اور کی تھی، ہم کسی ٹیکس ڈیفالٹر کو پکڑتے تھے، وہ کہیں اور چلے جاتے تھے اور حکم کچھ اور مل جاتا تھا۔ اس قسم کو انہوں نے رونا رویا ہے اور پھر انہوں نے کہا جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جن کے اثاثے ملک سے باہر ہوں گے ان کو میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں دوں گا، یعنی کہ اپنے مستقبل میں اگر وہ کبھی آتے ہیں اقتدار میں یا حکومت میں تو اس حوالے سے یہ بات کریں۔ یا ابھی بھی ان کی 2 صوبوں میں اور 2 دیگر جو وفاقی اکائیاں ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، وہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے، تو شاید وہاں پر اس کا وہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہوں۔ تو جن کے اثاثے باہر ہیں ان کو میں کبھی اقتدار میں نہیں ان کو لے کر آؤں گا، ان کو یعنی کہ کوئی عہدہ نہیں دوں گا۔ تو ابھی تو خیر خان صاحب کی بھی کافی ساری انکوائری باقی، اگر کسی وقت کسی کی ہوئی تو اگر خان صاحب کی کوئی باہر اپنی نہ نکلی تو پھر یقیناً وہ دوسروں کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اب بندہ کیا کرے جی، یہ باتیں تو پہلے ہی بڑی کرتے تھے کہ ہالینڈ کا وہ جو وزیر اعظم ہے وہ سائیکل پر جاتا ہے وزیر اعظم آفس، تو اس قوم نے ان کو سائیکل پر جاتے ہوئے وزیر اعظم آفس دیکھنے کے چکر میں ووٹ دیے، اور بعد میں یہ قوم ساری سائیکلوں پہ اگر خان صاحب ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترتے تھے، اور ابھی بھی ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترتے، چاہے وہ وزیر اعظم نہیں بھی ہیں کہ پی کے کا حکومت کا ہیلی کاپٹر تو وہ کہتے ہیں نا رکشا ہیلی کاپٹر بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے پاس وہ اختیارات ہوتے تو میں شیر شاہ سوری کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا۔ شیر شاہ سوری کو سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں، حالانکہ ان کو کرنا چاہیے بل گیٹ سے مبینہ طور پہ کمپیئر کہ اگر میرے پاس وہ پورے اختیارات ہوتے۔ ابھی جو ساری داستانیں مشہور ہیں فرا گوگی کی، جس طرح پنجاب میں جو بھی عثمان بزدار، فرا گوگی، سارے کیسز اینٹی کرپشن میں بنے تھے جو کہ پرویز الہی صاحب نے حلف اٹھاتے ہی سارے کیس عمران خان صاحب کے کہنے پہ ختم کر دیا۔ اگر وہ آگے چلتے تو چیزیں بڑے صاحب نے آئی کی ہیں کہ کتنا اسے کہتے ہیں کہ اربوں خربوں روپے والے معاملہ تھے مبینہ طور پہ، وہ کیس بنتے چلتے تھے، پھر کوئی فیصلہ ہوتا تو البتہ یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر خان صاحب کے پاس اس سے بھی زیادہ اختیارات ہوتے تو فرا گوگی جو ہے وہ شاید بل گیٹس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی۔ ابھی بھی وہ ماشاءاللہ کافی تگڑی ہیں لیکن وہاں تک پہنچ جاتی۔
پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میں جو یہ لانگ مارچ کرنا چاہتا ہوں یہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چور و ڈکیت حکومت میں بیٹھے میں ان کو ملک کے لیے سیکورٹی تھریٹ سمجھتا ہوں. حالانکہ یہ پہلی دفعہ حکومت میں نہیں آئے, 3 دفعہ مسلم لیگ نون پہلے حکومت کر چکی ہے, پیپلز پارٹی 4 دفعہ پہلے حکومت کر چکی ہے, اور اس ملک کی سیکورٹی کے لیے انہوں نے کوئی تھریٹ نہیں کریٹ کیا. البتہ خان صاحب باہر نکل کے ضرور تھریٹ کریٹ کر رہے ہیں, جب اندر تھے تو پوری دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا, کسی کی کڑی بھیج دی تھی, کسی کے جہاز میں کسی کو بیٹھ کو گالیاں دے کے پھر اتار دی گیا, کبھی ایک ملک میں کہا ٹی وی چینل کھولتے ہیں پھر ادھر جا کے رستے سے جہاز موڑ کے واپس لے آئے, وہ تھے تو بنیادی طور پہ اتنے سے آزاد تھے. تو یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے کی. اچھا اس کے بعد پھر ایک بڑا دلچسپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, وہ خبر میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا آگے چل کے, وہ سنیے گا. یہ جو آج ان کی اب سے کچھ دیر قبل لاہور میں کوئی صحافیوں سے ملاقات ہوئی, بلکہ یہ کہا جائے کہ من پسند صحافیوں سے ملاقات ہوئی, کیونکہ ویسے تو صحافیوں سے وہ ملتے نہیں ہیں. تو وہاں پہ جناب یہ جو ہارون رشید صاحب بھی تھے, چودھری غلام حسین بھی تھے, اس ٹائپ کے سارے لوگ تھے جو خان صاحب کے ثنا خان ہے, عمران خان ہے مبینہ دور میں. تو آفتاب اقبال صاحب بھی تھے. اب آفتاب اقبال صاحب ایک مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ, ایسا انہوں نے زندگی میں کبھی رپورٹنگ یا ڈیسک وغیرہ کا کام نہیں کیا, البتہ کالم وغیرہ وہ پہلے بھی لکھا کرتے تھے. آفتاب اقبال نے ان سے کوشچن کرنا تھا اور انہوں نے وہ مائک لیا, ان کے وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے دوسرے تیسرے نمبر پہ. عمران خان صاحب کے رائٹ سائڈ پہ ہارون رشید تھے, ان کے ساتھ آفتاب اقبال بیٹھے تھے. اور جو انہوں نے کہا کہ آفتاب اقبال صاحب کا ذرا سوال سنیے گا. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ میرے ہیرو تھے, اور اس کے بعد پھر آپ میرے لیڈر بھی ہو گئے, اور میں آپ کے جو ایک وصف ہے وہ بہادری ہے, اور پھر آپ کا دوسرا جو وصف ہے وہ صبر ہے اور استقامت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ میری ذاتی رائے تھی آپ کے بارے میں اور اس پہ میں قائم ہوں, اور اسی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے رکھا تھا کہ جب ملک پہ یہ وقت آئے گا تو پھر آپ اس قوم کی قیادت کریں گے, اور پھر آپ کے دل میں جناب اللہ تعالیٰ سے بڑی وہ آپ وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں, اور عشق رسول سے آپ ڈوبے ہوئے ہیں, اور خوف خدا رکھتے ہیں, اور تکبر آپ کی ذات کے اندر نام کا نہیں ہے, اور آپ جس مقام پر آ چکے ہیں اس مقام پر تو کوئی بھی آتا تو اس کا دماغ بڑا خراب ہو جاتا, مگر ہمارا لیڈر جو ہے, وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ جو ترقی کرتا جا رہا ہے اپنی ذات کے حوالے سے, وہ مزید جو زمین کے نیچے جاتا جا رہا ہے, یعنی کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا جا رہا ہے. اچھا یہ بات کر کے انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے ختم کر دیا, صرف ایک انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کا ایک ثنا خوانی کی. اور یہ دلچسپ بات یہ کہ آفتاب اقبال صاحب اگرچہ کہ پوری طرح آزاد ہیں, وہ جو مرضی رائے دیں کسی کے بارے میں, لیکن یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں تو کبر اگر عمران خان میں نہیں تو پاکستان میں کسی بندے کے اندر نہیں ہے جی. آنکھ نہیں ملاتا وہ بندہ کسی سے. وہ جو ہیلی کاپٹر اترا ان کا ڈیالہ روڈ پہ, اور خرابی کی وجہ سے تو وہ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے تو وہ آئے, اور وہ بعد میں خان صاحب نے وہ اپنا کیمرہ منگوا کے تھوڑا بہت ان کے ساتھ بات کی, لیکن اس سے پہلے وہ جو ویسے اتفاقاً موبائل پہ ویڈیوز بن جاتی ہیں, وہ بچے بڑے آگے ہاتھ بڑھنے کرے پرے پیچھے, اور وہ کبھی آپ کو پتہ ہے اسٹیج پہ اترتے کبھی چپیٹ نکال مارتے ہیں, کبھی کونی نکال مارتے ہیں. اور تکبر نہیں تھا وہ ہزارہ والی, آپ کو یاد ہوگا واقعہ, کوئٹہ میں لاشیں رکھ کے کتنے دن بیٹھے تھے سڑک پہ. عمران خان صاحب نے کہا جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور زلفی بخاری جا کے کہتے ہیں اگر خان صاحب آئیں گے تو آپ ان کو کیا دیں گے. اور اس کے بعد خان صاحب تدفین کروانے کے بعد گئے, اپنی ضد انہوں نے پوری کروائی, یعنی کہ یہ ڈاؤن ٹو ارتھ بندے کی بات کریں آفتاب اقبال صاحب. اور جب وہاں پر گئے تو وہ تدفین کر چکے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے. کتنے دن بیٹھے رہے کہ شاید ریاست مدینہ جو مبینہ طور پہ انہوں نے بنائی تھی اس کا حکمران آئے گا, ہماری کوئی اشک شوئی کرے گا, ملزم پکڑنا یا نہ پکڑنا الگ بات ہے, آپ جا کے ان سے ہمدردی تو کر سکتے تھے. تو نہیں گئے, انہوں نے ضد بنائی, تقریر کی کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اب یار لاشوں سے آپ بلیک میل نہیں ہوں گے, مظلوموں سے آپ بلیک میل نہیں ہوں گے, اور تو پھر آپ واقعی بڑے یعنی کہ آفتاب اقبال صاحب آپ کا لیڈر واقعی جو نہیں بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اور اس کے بعد گئے, اور اس کے بعد جب وہ تدفین ہوگی تو 7-8 دن بیٹھے رہے اور تدفین کر دی. خان صاحب نہیں گئے. بعد میں جب خان صاحب گئے تو انہوں نے پھر ملنے سے انکار کر دیا. پھر ڈی سی مقامی کی مدد سے ایک فیملی کو ڈنڈا ڈولی کر کے ان کے پاس بھی نہیں گئے. ان کو جہاں پہ عمران خان صاحب موجود تھے, وہ گورنر ہاؤس تھا یا وزیر اعلیٰ ہاؤس تھا جو بھی تھا وہاں, یا ڈی سی ہاؤس, وہاں پہ ان کو بلا کر اور کھڑے ہو کر ان کے ساتھ انہوں نے تعزیت اس انداز میں کی کہ صرف ان کی بات سن لی. چند فکرے وہ جن کو زبردستی اٹھا کے مبینہ طور پہ لایا گیا تھا. تو یہ ان کا لیول ہے. اور باقی جو اس ملک کے لیے اگر اس وقت کے لیے عمران خان صاحب ہے تو پھر اس ملک کے عوام سے ضرور کوئی قصور ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ابھی جو ان کے ارادے چل رہے ہیں لانگ مارچ کے والے سے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں وہ لانگ مارچ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ملک کے لیے سیکورٹی تھریٹ ہے. خان صاحب نے کافی ساری ریڈ لائنیں عبور کر دی ہیں. اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی, جو کہ آج کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی خبر ہے. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی ان کی پارٹی سے ماضی میں جس کا تعلق رہا ہو, یعنی کہ
چاہے وہ اسپیکر ہو، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہو، چاہے وہ صدر مملکت ہو، چاہے گورنر ہو، یعنی کہ آئینی طور پہ اگر وہ کسی پارٹی کو رکن نہیں بھی ہو سکتے تب بھی خان صاحب ان سے زبردستی ایسے کام کرواتے ہیں کہ وہ ان کو عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں. جیسے اسپیکر اسد کیسر تھے قومی اسمبلی کے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری تھے، انہوں نے آئین قانون کی کوئی نہیں پرواہ کی، جو خان صاحب کہتے ہیں وہ کریں. وہ ان کے حق میں ٹویٹیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے اس آئینی منصب کا تقاضا ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا ایسا نہ ہو. بننے سے پہلے ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک آئین کا آپ تھوڑا سا لحاظ تو کرتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں. اسی طرح صدر مملکت صاحب نے جب انہوں نے وہ غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ عدالتی احکامات کو سائڈ پہ رکھ کے، آئین کو سائڈ پہ رکھ کے جب تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ نہیں کروائی اور سمری بھجوا دی صدر مملکت کو اسمبلی توڑنے کے لیے، صدر صاحب نے ایسے منٹ نہیں لگایا. اس کے بعد صدر صاحب نے پرائم منسٹر سے حلف نہیں لیا، اس کے بعد کابینہ سے حلف لینے سے انکار کر دیا. جو انہوں نے گورنر لگائے تھے پنجاب میں، عمر سرفراز چیمہ، ان کو جناب انہوں نے حلف نہیں لیا حمزہ شہباز سے، انہوں نے وہ لٹکایا. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے ان کو تبدیل کیا گیا تو وزیر اعظم نے سمری بھجوائی، گورنر کی تبدیلی کی، تو عارف علوی صاحب بار بار سمری مسترد کرتے رہے، لیکن بالآخر پھر اختیار تو پرائم منسٹر کا ہی ہوتا ہے، وہ ایک حد تک اس کو لٹکا سکتے ہیں، اس کے بعد تو ماننی پڑتی بات. تو یہ اس قسم کے کام کرتے رہے. لیکن ابھی عارف علوی صاحب کو تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے. اور عارف علوی صاحب نے تو عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کرانے کے لیے پرسنلی جا کے منتے کی، اور پھر باجوہ صاحب کو راضی کی ملاقات کرنے کے لیے. لیکن عمران خان صاحب پھر وہ جو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ، آفتاب اقبال صاحب کہے تھے، وہ تو اپنے مبینہ تکبر کے ہاتھوں پھر وہ دوبارہ وہ جس جو فروٹ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. یا پھر دوسری طرف فیصلہ بھی بڑا اصولی تھا فوج کی طرف سے کہ بھائی ہم نے نہیں آنا سیاست میں، آپ جو مرضی کریں. ہم اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دوبارہ اٹھا کے ہم اقتدار میں اٹھا دیں آئین اور قانون کو سائڈ پہ رکھ کے. تو وہ خان صاحب کی فرمائش تو بنائی طور پہ یہی ہے. اچھا، اب خان صاحب جب سے اب آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب نے اس ملک میں پہلی دفعہ ایک تنازع کھڑا کر دیا ہوا ہے کہ جی میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، یہ لوگ نہیں ہوں، ان کے پاس کوئی حق نہیں، نئے الیکشن ہوں گے. بڑا انہوں نے زور لگایا، 25 مئی والا لانگ مارچ بھی انہوں نے کروایا، لیکن نہیں کروا سکے. بالآخر وہ وقت گزر گیا کہ آرمی چیف کی جب تعیناتی ہونی ہے اس ڈیٹ سے پہلے اگر الیکشن ہو بھی جائے تب بھی خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اب خان صاحب کو یہ پریشانی ہے کہ جی میں کسی طریقے سے پرائم منسٹر بن جاؤں، ٹاپل کر لوں. پھر انہوں نے یہاں تک آفر کر دی کہ جی آپ ایکسٹینشن دے دی جائے موجودہ آرمی چیف کو، جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے اس کے بعد جو نئی حکومت آگے فیصلہ کرے. بھائی کیوں؟ آئین کہتا ہے جو پرائم منسٹر ہے وہ فیصلہ کرے گا. اب عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو اس وقت سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہوں، نہ کوئی صدر کچھ ہوتا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم کچھ ہوتا ہے، عمران خان جو کہے گا وہ ہونا چاہیے. تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی جان، یہ ملک آئین کے مطابق ہی چلے گا. تو ابھی انہوں نے حرکت یہ کی جناب، عارف علوی صاحب کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا. عارف علوی صاحب پہلے بھی تھوڑے سے بٹرے ہوئے ہیں، وہ امریکی سازش سے تو عمران خان کے بیانیے سے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہوئے ہیں. اور اسمبلی سے استعفے والے معاملے پر جو فیصلہ کیا گیا اس سے ان کو اختلاف ہے. اب آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، وہ اب اپنی آئینی کردار ادا کر رہے ہیں آج کل. اللہ کرے کردار ادا کرتے رہیں جب تک وہ اس عہدے پر فائز ہیں. اب ہونا یہ ہے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہونے ہیں، پرائم منسٹر نے ایک سمری نیچے سے ان کے پاس آنی ہے، انہوں نے ایک نام پک کر کے اس کی سمری بنا کے ایک آئینی تقاضا صدر کو بھجوا دینی ہے، صدر صاحب نے اس پہ سائن کر دینا ہے، تو نیا آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہو جانا ہے. اب عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک دھمکی بھجوائی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو کہ اس حوالے سے کوئی بھی سمری اگر ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے اور ان سے مشورے کے بغیر دستخط نہیں کریں گے. یہ ایک میسیج مبینہ طور پہ انہیں پہنچایا، جبکہ آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ صدر مملکت جو نہیں ہے ایک اپوزیشن کے ایک بندے سے، بلکہ اب تو وہ اپنے دیے استعفے کے مطابق تو ممبر اسمبلی بھی نہیں ہے، ان سے بھائی کس چکر میں مشورہ کریں. آئین اور قانون سائڈ پہ رہ کے عمران خان صاحب اپنے آپ کو ویسے بھی بالا تر سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے جناب ایک کام کیا، اور یہ ایک ایسا پیغام ہے جو سن کے عارف علوی صاحب کے بھی ہوش اڑ گئے. اب وہ نہ تو اس کام کو کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اور اگر وہ کر گزرتے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے کوئی جائز امان نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کوئی بات نہیں مانتے پھر بھی ان کو سکون نہیں ہے. وہ ٹرولنگ ہوگی. عارف علوی صاحب آپ یاد کریں گے آپ کی پارٹی آپ کو کس طرح کی ٹرولنگ کرتی ہے. تو اب عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ عارف علوی صاحب کو اس میں ڈال دیا ہے، اور یہ ریاست کی ایک بہت بڑی ریڈ لائن ہے جس کو عمران خان صاحب پھر ایک دفعہ عبور کرنے جا رہے ہیں، ریاست سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں. انجام اس کا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ کرے پاکستان کی خیر ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.